الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نظم کی دوسری نظم نعت پڑھنے لگے ہیں۔ عزیز طلبہ، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو شاعر کا نام ہے حفیظ طیب، بڑے خوبصورت اور پکے اور سچے عاشق رسول تھے۔ ضلع گجرانوالہ کے گاؤں احمدہ نگر میں پیدا ہوئے، واپڈا میں نوکری کی، بعد میں اورینٹل کالج میں لیکچرر ہو گئے۔ پنجابی کا بڑا زبردست کلام ہے، اور صلو علیہ وآلہ آپ کی نعتوں کا مجموعہ ہے۔ تو ان کی بڑی خوبصورت اور عام طرز سے ہٹ کر نعت ہے: خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ خیر البشر تمام انسانوں میں افضل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ خیر البشر انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان، خوش خصال اچھی عادات والا، خوبصورت عادات والا، خوش خیال اچھے خیالات والا، خوش خبر خوشخبری دینے والا، خوش نژاد اچھے خاندان والا، خوش نہاد اچھی طبیعت والا، خوش نظر خوبصورت اچھی نظر والا۔ تو پہلے جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ شعر کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، اس ترجمے کے بعد پھر آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو مفہوم یا ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خیالات نہایت اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبر دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش اخلاق ہے، خوش نظر یعنی کہ خوش اخلاق۔ عزیز طلبہ، حفیظ طیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر اور کامل ترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے وہ خیر البشر ہے، اور اس شعر میں حفیظ طیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل جو خوبیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت عمدہ ہے، آپ کے خیالات نہایت اعلیٰ ہیں، اور آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خوشخبر خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنا کر اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، سادگی اور صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عمدہ اخلاق تھے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بھلائی چاہتے تھے، ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، انسان کو ناکامی کی راہ سے ہٹا کر کامیابی کے راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو معزز اور صاحب عزت بنایا۔ جی بیٹا، دوسرا شعر: دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز دل کو تسلی دینے والا دوست، دل پذیر پسندیدہ، دل کو اچھا لگنا، دل نشین دل میں بیٹھنے والا، پسندیدہ اس کے بھی معنی ہے، دل کشا
دل کو خوش کرنے والا، کھلے دل والا، چارہ ساز، چارہ گر، چارہ کار، یہ تینوں مترادف لفظ ہے، ہم معنی ہے، کام بنانے والا، کام آنے والا۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سچے ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دے کر ان کا دل خوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہے، انسانوں کو کی فلاح کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ حفیظ طاہر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سچے خیر خواہ ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے عمدہ اور اعلیٰ تھے کہ ہر کوئی آپ کی غلامی میں چلا آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تعلق ان کے حقیقی مالک سے جوڑا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی جھلک دکھا کر انسانوں کو خوش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اپنی مخلوق پر نہایت مہربان ہے، اس نے انسانوں کے لیے عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، ایک ماں کا پیار دیکھا نہیں جاتا، لیکن میرا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنی تخلیق سے، اپنے بندے سے، اپنے بشر سے، اپنے انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار سے متاثر ہو کر لوگ جو تھے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر، عمدہ کردار دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو گئے۔ دیکھ لیجئے گا کہ وہ قریش والے، وہ مکہ والے، گرچہ آپ کے نعوذ باللہ من ذالک کا جانی دشمن تھے، لیکن صادق اور امین آپ کو کہتے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے اور امانتے، اگرچہ جان کے دشمن تھے لیکن امانتے آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ کے کردار کا یہ حال تھا، اور آپ اپنے پرائے ہر ایک کے کام آتے تھے، ہر ایک کی بگڑی بناتے تھے، اپنا ہو، پرایا ہو، کسی اور مذہب سے کسی کا تعلق ہو، ہر ایک کے کام آتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر انسانوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ جی تیسرا شعر۔ سر بسر مہر و مربت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر تمام کا تمام، کل، مربت لحاظ محبت، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی، لطف و عنایت مہربانی اور کرم۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفت و شفقت اور خلوص و پاکیزگی کا عملی مجسمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا لطف و کرم تھی۔ اگر یہ مشکل لگتا ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلوص اور پاکیزگی کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی وہ تمام کی تمام مہربان تھی۔ جی تو حفیظ طے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق اور مہربان تھے، ہر ایک کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کیا کرتے تھے۔ سچائی اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ اپنے کسی کام کا لوگوں پر احسان نہیں رکھتے تھے، ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب و نظر کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے۔ مربت کا یہ عالم تھا کہ خود فاقے فرما لیتے مگر اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ یک بجک کبرا ہیرا کے غار سے ایک آفتاب،
مہر القادری فرماتے ہیں یک بجا کبرا ہیرا کے غار سے ایک آفتاب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی لقب رحمت معاف. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک اور شعر نے کہا تھا نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا. کیا لطف و کرم ہے اے شاہ بطحہ تیرا، کیا لطف و کرم ہے اے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا. جو بھی آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا، جو کوئی بھی سائل آیا، اگرچہ آپ کی ذاتی حیثیت یہ تھی کہ 7 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاقوں سے ہوتے تھے، لیکن جو کوئی بھی سائل آیا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، جھولیاں بھر کر گیا، مرادیں پا کر گیا. تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب و نظر، دل اور نظر کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے تھے. تو جو مسلمانوں کے لیے ہمیں امتیوں کو بھی اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنی نظر کی پاکیزگی، اکثر لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی نظر کو پراگندہ کرتے دیتے ہیں، ہم نظروں سے بے حیائی جو ہے اس کے مرتکب ہوتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے دل کی پاکیزگی اور نظر، ایک دفعہ اگر اٹھ جائے نظر تو وہ تو اتفاق ہے، لیکن دوبارہ دیکھنا، بری نگاہ سے دیکھنا، بری نیت سے دیکھنا، یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر سراسر مہربانی فرماتے تھے، ہر ایک کو اپنے لطف سے نوازتے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے. وہی مکہ، غور فرمائیں، وہی مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے نکال دیا گیا تھا، اس شہر کے باسیوں پر جب قحط کی مصیبت ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے غرباء کے لیے 500 اشرفی نقد بھجوائی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو وہ سارے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس اور عاجز کھڑے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا. بقول مولانا ظفر علی خان، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو مکہ سے باہر نکل کر شہر کی طرف، مکہ کی طرف دیکھا اور بڑی حسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ تو مجھے دل و جان سے عزیز ہے، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. لیکن پھر دیکھیں کہ جب فاتح بن کر آئے تو فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ کعبہ میں داخل ہو جاؤ تم کو امان ہے، جاؤ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جاؤ تم کو امان ہے. اور پھر دیکھ لی، چشم دنیا نے دیکھا کہ میرے سر آپ آقا کی و آواز نہیں آ رہی. مولا. جی بیٹے، اللہ، جی جی یاسر، پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے، اب سری چلے گئی ہے. اب دیکھیے، اب جی اب یاسر، اوکے ہے جی سر، اب ٹھیک اوکے ہے. جی بیٹا، وہی مکہ کہ جب آپ اس میں فاتح بن کر آئے تو
وہی لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو ترک وطن پہ مجبور کیا، ان کو معاف کر دیا، کمال شفقت سے معاف فرما دیا۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں جی۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شک القمر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب خلق کو صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، خلق عادت اخلاق، لطف امیم مہربانی، شک القمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا معجزہ جو ہے آپ کا، اس کو کہتے ہیں شک القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ تو صاحب حق سچائی والے، سچی بات کرنے والے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہ شک القمر کا واقعہ سن رکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند جو تھا وہ دو ٹکڑے کس طرح کیا، وہ سارا واقعہ اب میرا خیال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مفہوم جی پہلے شعر کیا کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم عام تھا، یعنی صاحب خلق عظیم، عظیم و صاحب لطف امیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم عام تھا، عمومی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، صاحب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند و ٹکڑے کرنے کا معجزہ عطا ہوا، یعنی آپ نے انگشت شہادت کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور وہ بھی کفار کے کہنے پہ، کہ کافروں نے آپ کو سارا واقعہ سنا ہوا ہوگا، کافروں نے جب کہا کہ جی ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، اور یہ حبیب یمنی کو لے کر آئے تھے، اور اس حبیب نے یہ فرمائش کی تھی کہ دو باتیں ہیں، ایک چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، اور دوسرا میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو بھی دو ٹکڑے کر دیا تھا، اور حبیب یمنی کے دل میں جو خواہش چھپی ہوئی تھی وہ بھی بتا دی تھی۔ تو یوں وہ کفار جنہوں نے جو حبیب یمنی کو لائے تھے سوالات کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک بے بس کرنے کے لیے، وہ خود تو مسلمان ہو گیا، لیکن وہ ابو جال وغیرہ اور دیگر سردار جو تھے ان کے دلوں پہ کفر کے تالے لگے ہوئے تھے، انہوں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں جی۔ شاعر حفیظ طیب اس شعر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص صفات کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ پر تو خود قرآن نے گواہی دی۔ قرآن میں ارشاد مبارک ہے، انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، آپ نے جواب دیا، کانا خلق القرآن، ترجمہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عین قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مہربان تھے، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی شفقت و رحمت عام تھی، آپ سب پر عنایات فرماتے تھے، کوئی آپ کی رحمت سے محروم نہ تھا۔ آپ بنی نوع انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات یعنی کہ چرند پرند کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ کئی جانور جو تھے، کئی چرند پرند جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اکثر شکایات کرتے تھے، اور آپ ان کی زبان کو سمجھتے تھے، ان کی شکایات کو سمجھتے تھے، اور ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے، کیونکہ میرے نبی شجر و حجر، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر ایک چیز کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
کیونکہ چاند ستاروں پر جادو نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، تو چاند اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا، جسے دیکھ کر کافر دنگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزات سے نوازا تھا، جیسا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ جی عزیز طلبہ، 5واں شعر پڑھتے ہیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کارزار دہر زمانے کی جنگ، ظفر کامیابی فتح، سکون میں نے قرار، درگزر معاف کرنا، عرصہ محشر محشر کے روز، محشر کے دن۔ جی ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کامیابی اور سکون کا سبب ہے۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کامیابی اور سکون کا سبب ہے۔ عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، اور حشر کے روز مغفرت کا باعث بنیں گے۔ حشر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا باعث بنیں گے۔ تو حفیظ طے فرماتے ہیں زمانے کی اس کشمکش میں کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور سکون حاصل کر لیا۔ جس وہی عرب، غور کریں ذرا، جہاں سوکھی جھاڑیوں اور اڑتی ریت کے سوا کچھ نہ تھا، جس خطے پر کوئی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا تھا، عرب پر کوئی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا تھا، کہ لوگ انتہائی جاہل تھے، اجڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایسا چمکا کہ اس نے سارے عالم کو منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کا حال عرب کا دیکھیں اور آپ کی تشریف آوری کے بعد کیفیت دیکھیں، کہ وہی عرب والے جو بدو تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، وہی عرب والے زمانے کے امام بنے، انہیں دنیا کو متمدن زندگی، مہذب زندگی گزارنے کے فن سکھائے، طور طریقے سکھائے۔ وہی عرب جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا اور رہنے کو مکان نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو آدھی دنیا کے مالک بن گئے۔ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے۔ زمانہ قدیم میں جس طرح آج کل سپر طاقت امریکہ، روس، فرانس، چین وغیرہ ہیں، اسی طرح زمانہ قدیم میں 2 سپر طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ کیسر جو تھا وہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور کسرا جو تھا وہ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا۔ تو یعنی کہ یہ سپر روم اور ایران سپر طاقتیں تھیں۔ تو کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت سے ان کی زندگیوں میں سکون آ گیا۔ جس طرح ظفر کہتے ہیں، گرتے ہوں کا تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو یاد رکھیے گا عزیز طلبہ، حفیظ طیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں دنیا میں کامیابی اور سکون کا ذریعہ ہے، حشر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حشر کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے درگزر فرمائیں گے، صرف نظر فرمائیں گے۔
اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کامیابی اور سکون ہیں، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ بقول مہر القادری، قائد لشکر بھی ہے جو صاحب منبر بھی ہے، قائد لشکر بھی ہے جو صاحب منبر بھی ہے، شافع محشر بھی ہے اور ساقی کوثر بھی ہے۔ جی بیٹے چھٹا شعر پڑھتے ہیں۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا، زیست میں نے زندگی۔ تو مفہوم پہلے کرتے ہیں، اے خیر البشر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کب زندگی کی راہ پر منزل کا چاند دکھائی دے گا اور کب اندھیروں کا سفر ختم ہوگا؟ یعنی کہ زمانے کی یہ افراد اور تفرید کیفیت دیکھ کر شہر جو ہے وہ اس کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور مسلمان جو اسلام کو ثانوی حیثیت دینے لگے ہیں اور مذہب سے جو آج ہم ہٹ گئے، اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے شعر کہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کب زندگی کی راہ پر منزل کا چاند دکھائی دے گا اور کب اندھیروں کا سفر ختم ہوگا؟ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 17ویں صدی عیسوی جو تھی اس میں مسلمانوں کے حالات نہایت خراب تھے۔ مسلمان ایسے زوال پذیر ہوئے کہ ابھی تک دوبارہ ابھرنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ملک کے اندلس میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ اندلس یورپ میں ہے۔ ہندوستان کی 1000 سالہ اسلامی سلطنت بکھر گئی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے رہے۔ صدیوں سے مسلمان در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کا لہو بہایا جا رہا ہے۔ افغانستان ہو، عراق، کشمیر ہو، چچینیا، فلسطین ہو یا لبنان، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اور آج کل دیکھ لیں کشمیر کی کیفیت جو ہے، اس میں کتنے مہینوں سے مسلمان جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہیں، وہ بند ہیں، ان کا جینا ہندوستان والوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اس کی کیفیت کو حفیظ صاحب نے ایک اور جگہ یوں فرمایا تھا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جن کے ہاتھوں میں ہنر تھا، جن کے ہاتھ بڑے طاقتور تھے، اور وہ عقبہ بن نافع جنہوں نے وہ جنوبی افریقہ وغیرہ وغیرہ کی فتح کرتے ہوئے سمندر میں گھوڑا ڈال دیا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میرے مالک، اگر آج میرے سامنے یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا کر دم لیتا۔ ایسے ایسے مسلمانوں کا ایمان تھا۔ اور حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ اے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ اس زندگی کی راہ پر مسلمانوں کو اپنی منزل کا چاند کب نظر آئے گا؟ کب وہ ذلت سے نکل کر پہلے جیسا عروج حاصل کریں گے؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ لیکن آج یقین مانیے دیکھ لیں کہ ایک کافر جو ہے اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے، اور ہم یا امریکہ یا روس کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ تو وہی اسی کیفیت کو، چونکہ ہم زوال کا شکار ہو گئے، اور اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حفیظ صاحب کہتے ہیں، تب مسلمان جو ہیں ظالم اقوام کی غلامی سے نجات پائیں گے۔ ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں،
جبکہ ہماری کیفیت تو یہ تھی یا ہونی چاہیے تھی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور آج ہمارے دیکھ لیں، ہمارے ہمسائے میں ہمارے بھائیوں کو، ہماری بیٹیوں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے ہندوستان نے، اور ہم اپنی آزادی میں مگن، سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سا احتجاج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ اقوام متحدہ میں کب سے یہ کشمیر کی قرارداد پڑی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس۔ تو یہاں پر شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اس ذلت سے کب نجات پائیں گے؟ اے اللہ کے سر رسول، مسلمانوں نے بہت ظلم سہ لیے، بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب ان کو ان مظالم سے نجات ملنی چاہیے سر جی اور دوبارہ انہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ جس طرح حالی نے کہا تھا، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ سر تیری جی آج آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جی عزیز طلبہ، ساتواں شعر، کب سر ملے گا ملت؟ جی بیٹے، سر میٹنگ کا ٹائم ختم ہونے والا، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ 5 منٹ میں چلیں بیٹے، 2 شعر رہتے ہیں، اختتام کر لوں گا 5 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک سر۔ ہاں جی۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اے اللہ کے رسول، امت اسلامیہ کو کب عروج حاصل ہوگا اور ان بھیانک حالات کی رات کی سحر کب ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان امت جو ہے ان کو دوبارہ ترقی کب حاصل ہوگی؟ اور آج کل جو ہم زوال کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، جو آج ہمیں ساری دنیا مار رہی ہے اور ہم بھاگتے جا رہے ہیں، تو ہمارے حالات کب درست ہوں گے؟ آزادی کا سورج کب طلوع ہوگا؟ ہماری عزت کا سورج کب طلوع ہوگا؟ یہ مطلب ہے۔ جی آخری شعر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پہ، آپ کے در اقدس پہ بے یار و مددگار تائب کیسے پہنچے؟ اس کے خراب حال پر توجہ فرمائے تو کام بن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے روزے کی زیارت کروں، ان جگہوں کو دیکھوں جہاں آپ کبھی چلتے پھرتے تھے، اس مسجد کو دیکھوں جہاں آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے نوا ہوں، بے پار ہوں، میرے پاس حالات آنے کے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، ٹکٹ کا کرایہ نہیں ہے، تو اگر ہاں میری بگڑی بن سکتی ہے، میرا کام بن سکتا ہے، اگر آپ میرے حال پر نظر فرما دیں تو میں وہاں آ سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جب منڈے کو ہوگی تو یہ 2 نظمیں ہیں اور 5 کہانیاں، ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ جی یاسر ٹھیک ہے بیٹے، تھینک یو، ریکارڈنگ ختم کر دیں۔